عزیز ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میں پاسٹر الفریڈ یعقوب، ہوسٹ آف دا پروگرام یسوع کے گواہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس کے سیزن 2 میں ہیں، لیکن آج بڑا خاص دن ہے ہم سب کے لیے اور مسیحی دنیا کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی اس قیامت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس موقع کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس فتح کو جب ہمارا خداوند موت پر اور قبر پر فاتح ہوا، اور اس باعث اس نے ہمارے لیے یہ امید پیدا کی کہ اب ہم بھی اس موت پر غالب آ سکیں۔ اور عزیزو، آج ہمارا جو پروگرام ہے اسی تعلق سے چند ایک باتوں پر مبنی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے مسیح کی جی اٹھی قدرت ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرتی ہے، گواہی پیدا کرتی ہے۔ تو پروگرام ہے یسوع کے گواہ۔ اس پروگرام میں ہم اس گواہی کو آپ تک لے کر آتے ہیں جو کسی خادم یا خادمہ کی زندگی میں موجود ہے، جو اس کے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مسیح کے ساتھ تجربے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، جس کے پاس بیٹا ہے، کلام کہتا ہے، اس کے پاس گواہی بھی ہے۔ یہ گواہی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جو خدا کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح، میرا اور آپ کا منجی، وہ جو باپ سے صادر ہوا ہے، وہ جو باپ کی گود میں سے نکلا ہے، اس کے پاس کفارے کی قدرت ہے، اس کے پاس ریڈیمپٹیو پاور ہے، اور صرف وہی ہے۔ جب وہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آتا ہے، تو وہ کفارے کی اس قوت کو پیدا کرتا ہے اور اس گناہ کے زور کو توڑتا ہے جسے کوئی اور قوت، طاقت نہیں توڑ سکتی، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس کے پاس یہ قوت اور قدرت موجود ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کے گناہ کے زور کو توڑ سکتا ہے، آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہے اور آپ کو ایک ابدی زندگی، ابدی منزل دے سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجئے اور اس کو اپنی زندگی میں سراہیں، اور یہی آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے، تاکہ ہماری زندگی میں وہ گواہی پیدا ہو جس سے اس کے نام کو جلال ملے اور ہم وہ زندگی گزار سکیں جو پاک، کامل اور خداوند کی پسندیدہ زندگی ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمارے ساتھ ایک خداوند کی خادمہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کا تعارف پیش کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں بہت سی عورتیں، بہت سی بہنیں جو تھیں، وہ اس کی خدمت کا حصہ تھیں اور اپنی کیپیسٹی میں وہ خدمت گزاری کا کام کرتی تھیں، بڑی تابعداری کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ۔ اور مسیح کے جی اٹھنے کے وقت بھی جو ابتدائی شروع کی گواہی ہے، وہ ہمیں ان بہنوں کی، ان عورتوں کی زبانی ملتی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت موقع ہے۔ آج اس حوالے سے ایک بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مبشرہ ہیں، خداوند کی خادمہ ہیں، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں خداوند کی خدمت کرتے ہوئے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک مسیح کی گواہی تجربہ رکھتی ہیں۔ ان کے وسیلے سے بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، خواتین خداوند کے پاس آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو متعارف کراتا ہوں مونا صداقت سے۔ تو بہن مونا صداقت، خداوند آپ کو برکت دے۔ ویلکم ٹو یسوع کے گواہ پروگرام۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے آپ خداوند کی خدمت کیسے کرتی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں تمام جس ٹی وی دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ میرا نام ایونجلسٹ مونا صداقت ہے، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج جس ٹی وی کی طرف سے میں اس پروگرام میں جو ہے اپنی گواہی شیئر کرنے کے تعلق سے یہاں پہ آئی ہوں، اور جس ٹی وی کی میں شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاسٹر الفریڈ صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میرا تعلق جو ہے وہ لارڈ جیسس کرائسٹ چرچ منسٹری آف پاکستان سے ہے۔ ونڈرفل۔ اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کلیسیا کا حصہ بھی ہیں، اور خداوند آپ کو مبشرہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ یقیناً چرچ کی طرف سے آپ جاتی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے، تو کس طرح سے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے؟ خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں گھورے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھاتا ہے، آمین۔ اور وہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ لاسٹ ایئر مجھے ایک ویژن ملا کہ ہماری جو تھرڈ جنریشن ہے یہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے، نشے میں ڈوب رہی ہے۔ ہماری جو بچیاں ہیں اسپیشلی بہت زیادہ ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے جب خداوند کے آگے یہ دعا رکھی، تو میں نے 6 منتھ جو ہے 6 سے 7 منتھ میں اسپرے میں رہی، اور وومن مشن ٹرپ کا جو ہے خدا نے مجھے ویژن دیا، اور اس رویا کے ساتھ جب میں نکلی تو میں نے خداوند سے صرف ایک دعا مانگی
کہ جیسے تو اپنے بزرگ بندہ داؤد نبی کے ساتھ ہوتا تھا، ہر جنگ میں اس کا ہراول اور چنڈاول ہوتا تھا، خداوند یہ ایک روحانی جنگ ہے اور ہمیں لڑنی ہے، ہمیں اپنے مسیحی گھروں کو سیو کرنا ہے، ہمیں کرسچینٹی کو جو ہے وہ تیرے نام میں چھپانا ہے، سیو کرنا ہے۔ سو خداوند کا شکر ہے اس مشن میں خداوند میرا رہنما ہوا، خداوند میرے آگے چلا، اور ابھی تک 18 سیمینارز جو ہیں ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم لوگ اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ کیسے ببلیکلی ماحول بنانا ہے، کیسے اپنے گھروں سے جھگڑے کو، حسد کو، فساد کو، اور ہمارے بچے جو نشے میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، نشے کی لت میں چلے جاتے ہیں، ہم نے انہیں کس طرح سیو کرنا ہے۔ زبردست ہے، کیونکہ جو گھر ہے وہ بھی ایک خدمت کی جگہ ہے، اور خاندان جو ہے وہ کسی بھی خادم یا خادمہ کی زندگی میں وہ ایک اولین جگہ جو ہے یقیناً خداوند کے بعد ایک مقام رکھتا ہے۔ اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ جب ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی عزیز خواتین جو ہیں وہ خداوند کی خادمائیں جب خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں، تو یہ بلاوا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندانی زندگی کا جو بلاوا آپ کی زندگی پہ موجود ہے، اس میں بھی ان دونوں میں توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنا بہت اہم ہے۔ اور جیسا کہ ہماری بہن نے بتایا، تو میں دوبارہ بہن کی طرف یہ اس بات کے لیے رجوع کروں گا کہ جب آپ خداوند کی اس ساری خدمت میں خداوند یسوع مسیح کو پریچ کرتی ہیں، زندگیوں کو، چونکہ آپ کی مبشرانہ خدمت ہے اور آپ ہر جو عمر کا جو ایک گریڈ ہے اس کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو آپ ملتی ہیں، تو ہم جب کرائسٹ کو پریچ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم آج ایسٹر کی ٹرانسمیشن یعنی کہ عید قیامت المسیح، خداوند کے جی اٹھنے کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ رکھتی ہیں جب آپ نے خداوند کو پیش کیا، اس کی قوت کو پیش کیا، اس کی قدرت کو پیش کیا، اس کے جی اٹھنے کو پیش کیا، تو کیا آپ نے محسوس کیا، دیکھا کیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا کوئی کام ہوا؟ یقیناً ہوا۔ کس طرح کا کوئی ایسا کوئی تجربہ آپ کے ذہن میں اس وقت موجود ہو؟ جی، پس اب جب ہم لوگ خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم اس کے نام کو پریچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلام کو، زندہ کلام کو کھولتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، اس کا کلام جو ہے وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، وہ تاریکی میں روشنی کو لے آتا ہے، وہ بنجر زندگیوں کو سیراب کرتا ہے۔ سو مینی ٹائمز مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا کہ جب ہم زندہ کلام کو اس کے لوگوں کے درمیان میں رکھتے ہیں، جب ہیکل میں اس کے مقدس کلام کو کھولا جاتا ہے، تو وہ کلام کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ پرانی انسانیت جو ہے، جو باغ عدن سے سٹارٹ ہوئی، اور مسیح نے اپنی صلیب کے اوپر آ کے اس پرانی انسانیت کو ہمارے اوپر سے اتار دیا اور دام دے کے ہمارے قدموں کو چھڑایا، تو ہم دیکھتے ہیں کیسے لوگ جو ہیں اس پرانی انسانیت کو اتارتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، اپنے مردہ کاموں کو جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کر کے جب ان مردہ کاموں کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، اور جب وہ مسیح کی جانب بڑھتے ہیں اور بالکل صفر سے، زیرو لیول سے بڑھتے ہیں، تو ایک ان کی زندگی کے اندر جو خوشی، شادمانی اور بحالی مسیح کی طرف سے آتی ہے، وہ ایک انوکھی چیز دیکھنے کو کس ملتی ہے۔ طرح کی بحالی آپ نے دیکھی ہے جب مبشرانہ خدمت میں آپ جاتی ہیں، اور یقیناً کئی جگہوں پہ آپ کو کاؤنسلنگ کا، صلاح کاری کا موقع ملتا ہوگا؟ کیا تجربات آپ نے دیکھے ہیں؟ کیا تبدیلیاں، چینجز، واٹ آر دوز چینجز؟ سب سے پہلے چینج میں بتاؤں گی، میں ہاسپٹل میں تھی، میں ٹھیک نہیں تھی، تو وہاں پہ سارا سٹاف جو تھا وہ کرسچن تھا، تو وہاں پہ ایک بہن تھی، سسٹر نجمہ، تو وہ خدا کی خادمہ تھی، لیکن کچھ ایسے ان کی زندگی میں مس ایپس ہوئے کہ وہ مطلب خداوند کے کلام سے دور ہو گئی۔ تو جب میں ہاسپٹل میں جاتی تھی تو میں ان کو خدا کے کلام کے بارے میں بتاتی تھی، اور خدا کے فضل سے آج وہ جاب بھی نہیں بلکہ ایک اچھی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ خدا کے کلام کو جب آپ نے دوبارہ شیئر کیا تو دوبارہ سے میرے اندر جو ہے اس چیز کی جستجو، اس چیز کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ میں خادمہ تھی تو مجھے اپنے ٹریک پہ واپس جانا چاہیے۔ سو میرے لیے جو تھا وہ بڑا خوشی کا جو تھا لمحہ تھا
کہ وہ خادمہ جو کہ خدا سے دور ہو چکی تھی وہ دوبارہ اپنے ٹریک پہ آئی اور کلام کی قدرت سے بحالی آئی ان کی زندگی خدمت میں، کی، بلاوے Praise کی the Lord. اور مسیح کے ساتھ چلنے کی. ہاں جی، اور ابھی وہ بہت اچھی خدمت کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم بس اب ڈفرینٹ سیمینارز میں جاتے ہیں تو کچھ ایسی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ میرا آمنا سامنا ہوا کہ جو 20-22 سال سے جو تھا وہ نشے کی لت میں تھیں، اور وہ نشہ کرتی ہی نہیں تھی بلکہ وہ نشہ سیل بھی کرتی تھی، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا سبب ٹھہرتی تھی. سو جب انہوں نے ہمارے 2 سیمینارز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے تو ایسا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے نہ ہی اپنے مردہ کاموں سے اقرار کیا بلکہ مسیح کو اپنی زندگی دی. اس نے بپتسمہ لیا اور اپنی زندگی مسیح کے حوالہ کی. یہ ہے جو مسیح کام کرتا ہے. جب زندہ مسیح جس نے موت کے ڈنک کو ختم کیا ہے، جس نے گناہ کے زور کو توڑ دیا ہے. میرے عزیزو، خدا ان کا کلام کہتا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ دشمن کے کاموں کو برباد کر دے، ان کو نیوٹرلائز نہ کر دے، ان کو ماند نہ بنا دے بلکہ ان کو برباد کر دے. تو جیسے کہ ہماری بہن بتا رہی ہیں، بہت سی زندگیوں میں ایسا کام دیکھا گیا کہ دشمن کا کام، ابلیس کا کام، گناہ کا کام برباد ہوا ہے. اور ایسے جب آپ تجربے دیکھتی ہیں زندگیوں میں رہائی کے، تو پھر آپ کو ہمیں اور ایک خوشی ملتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے میں، مسیح کی قربانی میں کیسی خوشی موجود ہے، Praise the Lord. اور اس کے خون میں وہ دھو دینے والی قوت موجود ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ مسیح کی جانب آتے ہیں. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت نزدیک ہے، ہم نے اپنا کام جلدی جلدی کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو شو آف کروانے کی بجائے ہمیں لوگوں کا جو فوکس ہے وہ مسیح کی سلیب کی طرف لگانا ہے. زبردست بات ہے. اور ہمیں انہیں مسیح کی ان ابدی رستوں کی جانب جو ہے وہ انہیں انکریج کرنا ہے، انہیں جو ہے آگے کو دھکیلنا ہے تاکہ وہ ان ابدی رستوں کی جانب بڑھ سکیں، نہ کہ ہم مسیح کو چھپا کے اپنی پرسنالٹی کو جب لوگوں پہ دکھائیں تو لوگوں کو ہم یاد رہیں. یہ بہت غلط بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم نے صرف مسیح کو دکھانا ہے. آمین. اور ہم نے جھک جانا ہے کیونکہ جب ہم لیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تو خدا ہمارے اندر لفٹ اپ ہوگا، اور جب خدا لفٹ اپ ہوگا تو ہم کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں رہ سکتے. بہت خوبصورت بات ہے عزیزو. مسیح جو ہے وہ سینٹرل ہے ہماری منادی کا، ہماری شخصی گواہی کا، ہماری لائف کے ہر سٹائل کا. اور جب ہم اپنے لوگوں کی یا جن کے درمیان ہم خداوند کو پیش کرتے ہیں ان کی توجہ مسیح اور اس کی صلیب کی طرف لے کر جاتے ہیں. ریڈیمپشن جو ہے، کفارہ جو ہے، جو گناہوں کی معافی ہے، وہاں پر ہے جہاں پہ مسیح ہے. وہاں پر ہے جہاں پر ہم مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور موت پر اور قبر پر فاتح دیکھتے ہیں. اور پھر ہی ہم زندگیوں میں وہ اس کے کفارے کی قوت اور تبدیلیاں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور عزیز بہن مونا، ہمیں یہ موقع، آج کا دن یہ ایک موقع پرووائڈ کر رہا ہے، اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم آج ایک بار پھر سے اس بات پر غور کریں کہ ہماری منادی کا جو مرکز ہے وہ مسیح ہے، اور ہماری خدمت کا جو محور ہے وہ مسیح ہے. اور نجات جو ہے اور جو ہماری صلاح کاری ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں جو تبدیلی ہے اس کے لیے ہمیں انہیں مسیح کے ساتھ متعارف کرانا ہے، مسیح سے ملانا ہے. تو آج کے اس خاص ٹرانسمیشن کے تعلق سے عزیز ناظرین کو کوئی خاص بات جو دل میں ہے آپ کی، جو آپ کی اسپرٹ میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، ذرا پلیز بتائیے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں یہ جذبہ، یہ جوش اپنا سکیں، دیکھ سکیں کہ وہ بھی مسیح کی گواہی دوسروں تک پہنچا سکیں اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم گواہی دیکھ سکیں. آمین آمین. میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم خاک ہیں اور ہم نے خاک میں لوٹ جانا ہے. لیکن زمین پہ رہتے ہوئے، فانی بدنوں میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی روح کے لیے جو ہے زمین سے ہی اچھا خزانہ جمع کرنا ہے. ہم نے یعقوب کے اس خط کی اس آیت کو پورا کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ جو ہے ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا نہیں بلکہ برکت کا سبب ٹھہریں. ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے خدا کے ساتھ، جیسے نہمیہ نے کہا آسمان کے خدا، ہمیں آسمان کے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے، بدی گناہ سے دور رہنا چاہیے اور دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے مسیح کے نام کی
की कुदरत को लेके आना चाहिए। और जब तक हम मसीह का काम इस तरह पूरा करके ज़मीन से नहीं जाएंगे, ज़िंदगी का ताज हमें कभी नहीं मिलेगा। सो अपनी ज़िंदगियों को सादा गुजारिए, मसीह के खौफ में गुजारिए। इस चीज़ को अपने माइंड में हर रोज़ रखिए कि वक्त को आपने गनीमत जानना है, दिन बुरे हैं और हमने खुदा उस मुहकम किले में हर रोज़ छुपना है ताकि हम बदी ना करें, हम झूठ ना बोलें, दूसरों को दुख ना दे। जैसा खुदा ने हमें हुक्म दिया है हमने वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। जितनी सादा और खुदा के कलाम के मुताबिक खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे उतने ही आप बाबरकत ठहरेंगे। आमीन, ज़बरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। मसीह का हमारी ज़िंदगी में मिजाज एक गवाही पैदा करता है। और अजीज़ों, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम इन गवाहियों के वसीले से ये जान सकें कि जब वो मिजाज हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, जब उसकी मसीह की मुनादी हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में गवाही है बल्कि हम दूसरों की ज़िंदगी में वो तब्दीली, निजात का काम देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी गवाही जो है वो पैदा होती है। और इसी तरह से खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है, ज़िंदगियाँ खुदा के मियार के मुताबिक ढलती जाती हैं। तो अजीज़ों, अब तक की तमाम तर बाबरकत बातों से मैं पुर उम्मीद हूँ, पुर ईमान हूँ कि आपने बरकत पाई है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, वक्फा लेंगे और इसके बाद हमारे साथ एक और खुदावंद के खादम, हमारे मेहमान भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप उनके वसीले से भी, उनकी बाबरकत बातों और गवाहियों के वसीले से भी यकीनन फैज़ हासिल करेंगे, बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अजीज नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह। मैं हूं होस्ट ऑफ द प्रोग्राम पास्टर अल्फ्रेड याकूब। और अभी थोड़ी देर पहले आप एक खादमा मुबशरा मोना सदाकत के वसीले से आज की ईस्टर स्पेशल की जो ट्रांसमिशन है, ख़ास ट्रांसमिशन है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करने के ताल्लुक से, आप उसमें उनकी खिदमत और उनकी गवाही के वसीले से बरकत पा रहे थे। अब हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, पास्टर मॉरिस जावेद, और इनके वसीला से हम देखेंगे कि खुदावंद के जी उठने की कुदरत और उनकी ज़िंदगी में इसका क्या काम, इसकी तासीर का क्या किरदार है और वो किस तरह से इस तजर्बे की रोशनी में अपनी खिदमत में खुदावंद के फल को देख रहे हैं। अजीज़ों, किसी ने कहा कि नो क्रॉस नो क्राउन। सो स्लीप पर आपने मसीह को अपनी जान देते हुए देखा है, आपके लिए, मेरे लिए, सारे जहान के लिए। और उसके बाद जब वो दफन हुआ है और कलाम मुकद्दस के बाद जी उठा है, उसके बाद आप उसको देखते हैं मौत पर, कब्र पर फाते, और आपके लिए एक नए जहान की एक कवी उम्मीद आपको देते हुए। सो मेरे अजीज़ों, इस खुशी में आज हम सब मौजूद हैं। सो पास्टर मॉरिस जावेद, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। और आज सारे ईमानदार दुनिया भर में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को मना रहे हैं। ये जश्न है हमारे ईमान की, इसमें एक अजीब कुव्वत और शादमानी जो है हमें हासिल है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? लेकिन वो जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं उससे पहले ज़रा बताइए आपकी खिदमत, आप किस तरह से खुदावंद को जलाल दे रहे हैं ताकि हम सब बरकत पाएँ। थैंक यू भाई साहब, I'm really thankful to you and especially JCTV के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। मेरा नाम मॉरिस जावेद है और मैं एज ए पास्टर और बाइबल टीचर खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ फोर्सकेयर गॉस्पेल चर्च के अंदर, और उसके साथ बीरियन बाइबल कॉलेज के नाम से बाइबल कॉलेज है जिसको हेड कर रहा हूँ। और ऑन अदर साइड देयर आर फ्यू अदर बाइबल कॉलेजेस जहाँ पर एज ए विजिटर टीचर जो है वो मैं बाइबल टीचर होते हुए या फिर तालीम देने का काम जो है वो सरअंजाम देता हूँ। सो इस सारी खिदमत में आप खुदावंद के जी उठने की कुदरत का क्या तजर्बा करते रहे हैं शख्सी ज़िंदगी में और उन तमाम तर लोगों की ज़िंदगी में जहाँ तक आप खुदावंद को पहुँचाते हैं, खुदावंद की मनादी करते हैं? मेरा मानना ये है कि ये तजर्बा जो है वो आपकी ज़ाती तौर पर, अगर हमने दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो जब तक हमारी एक्सपीरियंस के साथ हम टीच नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ जो हम हमारे ऊपर बीत रहा है उसको लोगों तक नहीं लेकर जा रहे हैं, तब तक हम खिदमत हमारी जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। और जहाँ तक बात है
مسیح کے اور صلیب کے کام کو ایکسپیرینس کرنا. ایوری ڈے ایوری مومنٹ ہم اس بات کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ یسوع ہر روز عجیب طور سے کام کرتا ہے اور انوکھے اچنبے کام لوگوں کی زندگیوں کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر اور لوگوں کی شخصی زندگیوں کے اندر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی ایسا آپ نے تجربہ کیا ہو کہ جب آپ نے خداوند کو, اس کی جی اٹھی قدرت کو اپنی زندگی میں قبول کیا, اس کو مانگا, اس کی تاثیر کو انوائٹ کیا, تو پھر کوئی خداوند کی گواہی تجربہ جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوا؟ اس کے لیے میں زیادہ مناسب جانوں گا کہ میں اپنی گواہی کو شیئر کروں, کیونکہ جس کے پاس یسوع ہے, آپ نے ریکارڈنگ کے شروع میں کہا جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس گواہی ہے. اور میں اگر اپنی گواہی کو لے کر آؤں تو میں ایک ایسی بیک گراؤنڈ سے ہوں. میرے والد جو ہیں وہ خدمت کو سر انجام دے رہے تھے ایز اے پاسٹر, مگر اس کے باوجود چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور تب تک جب تک ہم یسوع کو شخصی طور پر نجات دہندہ نہیں قبول کر رہے ہیں تب تک تو ہم نجات کے تجربے کے بغیر تو ہم ایماندار بھی نہیں ہیں. ایک کرسچن فیملی سے بلانگ ضرور کرتے ہیں. اور ایسے میں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں اچھا خاصا ہیلتھی تھا اور پیرنٹس نے اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جی کیوں ویٹ پٹ آن کیا جا رہا ہے, مگر اس کے اپوزٹلی ایک ریجیکشن فیس کرنی پڑی مجھے, فیملی کی طرف سے بھی, دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی. اب چرچ میں ہونے کی وجہ سے یا پھر پاسٹر فیملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے میں چرچ کو سرو کر رہا تھا. جو بھی چرچ پر فزیکلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فزیکلی میں انوالو تھا, اسپرچولی مجھے کوئی اتنی سینس نہیں تھی. ہر طرح کا ہارڈ ورک کرنا چرچ کے اندر. اور ایسے میں ہی ایک دوپہر کو میں جون جولائی کے دن ہوں گے اور میں چرچ میں صفائی کر رہا ہوں اور اچھی خاصی دھوپ تھی اور میرے اندر یہ ایکسپیرینس ہے, نو ون لوز می, نو ون کیئر اباؤٹ می, اور مجھے ہر کسی نے رد کیا ہے اور میں خداوند کی حضوری میں اس کام کر رہا ہوں اور گرمی بہت برے سے شدت سے چبھ رہی ہے. اینڈ میں نے جس خداوند سے کہنا شروع کیا کہ کیا خداوند میں ساری زندگی اسی طرح سے ذلیل ہوتا رہوں گا, کوئی بھی میرے سے محبت نہیں کر رہا, کوئی کیئر نہیں کر رہا, میری کوئی پہچان نہیں ہے, ایون میری کوئی بساط نہیں ہے. اینڈ سڈنلی گاڈ اسپوک ٹو می اینڈ گاڈ سیڈ کہ جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سن, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تجھ سے محبت کرے یا نہ کرے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آمین آمین. کوئی اور نہیں ہے جو تیرے لیے صلیب پر جان دے مگر میں نے تیرے لیے صلیب پر جان دی ہے. بہت تیرے لوگ ہیں جو مختلف عبادت گاہوں پر جا کر اور مختلف ایون ڈھیریوں کے اوپر جا کر ماتھے پھوڑتے اور محنت کرتے ہیں, مگر تو خدا کے گھر میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اینڈ کیپ ان یور مائنڈ کہ میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے, میں نے تیرے لیے صلیب پر جان دی ہے اور کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ڈیفینیٹلی کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے قربان کر دے. اور صلیب پر عزیزوں اس کی اس محبت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا کا بیٹا صلیب پر اپنی جان دیتا ہوا اور آپ کا بوجھ, گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی محبت کا ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں عزیزو, اگر آپ خداوند کی اس محبت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جیسا کہ بھائی مورس بتا رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں رد ہونے کا احساس ملا ہے اور وہ محبت جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو نہ ملی یا کئی جگہوں پہ ان کو ٹھوکریں کھانی پڑیں, لیکن خدا کی محبت نے ان کو وہ یقین دہانی دلائی جس سے نہ صرف وہ جان میں بحال ہوئے, جذباتی طور پہ بحال ہوئے, بلکہ اس کے بعد خداوند نے آپ کو خدمت میں کھڑا کیا. آپ کھو سکتے تھے لیکن اس محبت کو جو صلیب پر ظاہر ہوئی ہے, جب تھام لیا, جان لیا, پہچان لیا, تو وہ محبت کرنے والا مسیح آپ کی زندگی میں آیا. اور پھر اس کے بعد خدمت ہے, بلاوا ہے, ایک ڈیسٹنی مل گئی. ڈیفینیٹلی میں اپنی گواہی کے دوران یہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ چند لمحے پہلے
میں آنسو بہا رہا تھا تکلیف کے ساتھ، اور اگلے ہی لمحے جب خداوند نے کلام کیا کہ میں نے صلیب پر تیرے لیے جان دی ہے اور کوئی دوسرا تیرے لیے اپنا خون نہیں بہا سکتا، اس ایک لمحے نے اتنا فرق جو ہے وہ پیدا کر دیا کہ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے ہیں، مگر وہ شادمانی کے آنسو ہیں، شاندار اور بات سچ ایکسائٹمنٹ واز اوور دیئر۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ شادمانی میرے اندر آئی ہے، میری زندگی چینج ہو کر رہ گئی، اور میں نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، ابلیس ایک چیز کو ہم سے چھپائے رکھنا چاہتا ہے، یا چھین کر رکھنا چاہتا ہے، یا پھر مخفی رکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسیح کی محبت کو نہ جان پائے۔ بہتیرے جو آپ کو ملتے ہیں منسٹری کے اندر، ہر شخص کی زندگی میں ایک بات ضرور ہے، وہ جو سوسائڈ کرنے جا رہا ہے، وہ جو کسی بھی نشے کے اندر موجود ہے، وہ جو حرام کاری کے اندر موجود ہے، ایوری باڈی ہیو دا سیم اسٹوری، نو ون کیئر اباؤٹ می، نو ون لوز می۔ وائی؟ بیکاز ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ جو ریفرنس ابھی آپ نے کوٹ کیا کہ خدا نے دنیا سے ہم سے محبت کی ہے، وہ محبت جو ہمیں صلیب پر نظر آتی ہے یا مسیح کے کفارہ میں نظر آتی ہے، ابلیس نہیں چاہتا کہ میں، آپ یا کوئی بھی اس محبت کو ایکسپیرینس کر پائے۔ مگر یسوع مسیح نے جب ہمیں وہ محبت دی ہے، اور جب ہم اس محبت سے ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسپیرینس کر پاتے ہیں، تو پھر آپ ہر طرح کے غموں کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کے حالات کو، کہاں ہیں، کیا ہیں، کیسے لگتے ہیں، کیسے نہیں دکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، آپ کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر ایک شادمانی ہے، ایک خوشی ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں مسیح کی محبت کو جان پایا ہوں۔ اور اسی محبت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی جو ہم مسیح کی محبت کی بات کر رہے ہیں، صلیب کی بات کر رہے ہیں، صلیب کی قدرت کی بات کر رہے ہیں، عزیزو، اگر آپ خدا کی محبت کا پروف دیکھنا چاہتے ہیں، صلیب پر دیکھیے۔ آمین۔ 2000 سال پہلے کراس کو دیکھیں، اس نے اپنے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو اس میں سے نکلا ہے، اور جو اس کی ویزیبل فارم ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، صلیب پر اس کی محبت کا ثبوت موجود ہے۔ آمین۔ Praise the اور Lord۔ جب آپ، جیسے بھائی مورس بتا رہے ہیں، جب ہم اس محبت کو قبول کرتے ہیں تو دنیا کی جو محبت ہے وہ اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ Definitely۔ اس کی محبت حاوی ہے، بساط نہیں نظر۔ اور اس کی محبت میں جب آپ آ جاتے ہیں، مسیح کی محبت میں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اپنے مسیحا، اپنے منجی کے طور پہ، تو اس کے بعد آپ کو ایک اس محبت کی اس حصار کے اندر، اس دائرہ کار کے اندر آپ کو ایک منزل ملتی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ مسیح کے پاس جو آتا ہے، اس کے پاس وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کرائسٹ گیوز یو ہوپ، امید دیتا ہے، آپ کو مقصد دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے، ایک پاک زندگی دیتا ہے، ایک ابدی امید دیتا ہے، اور ایک ابدی یقین دہانی دیتا ہے۔ ایسے ہی۔ اور عزیزو، یہی وہ صلیب پر اس نے کیا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد موت کو بھی شکست دے دی ہے، جس کا جشن آج ہم منا رہے ہیں۔ آمین۔ یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی منزل ہمیں صلیب میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں پوری دنیا میں بھاگ کر آ رہا ہوں، ایک برڈن تھا میرے اوپر، مگر وہ برڈن صلیب کے سائے میں آتے ہی وہ برڈن میری زندگی سے جاتا رہا۔ Praise the Lord۔ اور ہر طرح کی جو لائک وی آلویز رن آفٹر کہ جی ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، مگر ایک شخص جو یسوع کو قبول کرتا ہے اور یسوع مسیح میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ صلیب کے پیغام تک پہنچ پاتا ہے، مسیح کو جاننا اور مسیح کی صلیب تک آنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، مگر جب آپ مسیح کی صلیب پر آ گئے یا اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو کچھ پیچھے تھا، جس کو آپ ماضی جانتے ہیں، جو پرانی یادات تھیں، وہ ساری چیزیں جاتی رہتی ہیں، اب سارا کچھ آپ کے لیے صلیب بن جاتی ہے۔ اور بھائی مورس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کی معرفت جب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت، آمین۔ اس کی تاثیر بے حد ہے۔ آمین۔ کیا اس میں وہ تاثیر موجود ہے؟ وہ کیا تاثیر ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے آپ کی زندگی کے لیے بہت سے ایسے بند کھول دیے گئے ہیں، بہت سے اس کے وعدے کھول دیے گئے ہیں، بہت سی امیدیں کھول دی گئی ہیں، منزلیں کھول دی گئی ہیں، خدا کے الہی مقصد کھول دیے گئے ہیں۔ جب ہم اس کے کفارے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں
ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کی جی اٹھی قدرت کام کرتی ہے. یاد رکھیے کہ جی اٹھی قدرت کام کرتی ہے جب آپ جی اٹھے مسیح کو قبول کرتے ہیں اور وہ آپ کی توقعات خیالات سے علیحدہ بالا تر کام کرتی ہے. تو مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے کوئی بات، کوئی گواہی، کوئی پیغام آپ ہمارے آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، رومیو کا مصنف پولس رسول یہ لکھتے ہیں 3 باب کی 25ویں آیت میں کہ اس کے کفارے کو ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان، اس کے خون کو ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے کارآمد ہوتا ہے. اینڈ دین پال سیڈ کہ اگر یسوع جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ، تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. سو میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی ایک ایماندار، اگر آپ نے یسوع کو جانا ہے اور آپ اس خون پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا کفارہ، اس کا خون جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور ایکٹیویٹ ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے آپ کا میرا یسوع جو صلیب پر مصلوب ہوا تھا، جو دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ عبدالآباد زندہ ہے. اور ہمیں ہمیشہ، آپ کیسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کیسے حالات میں سے ہیں، اس چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی ہے جو جوش سے بھری ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ مسیح کے لوگ ہیں اور ہمارے اندر وہ زندگی جھلکتی ہوئی نظر آئے، تاکہ جو کوئی ہمارے ساتھ ونس انکاؤنٹر کرتا ہے وہ تبدیل ہو کر جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب مسیح آپ سے باہر نکلے گا اور صلیب کا پیغام آپ سے باہر نکلے گا، جس سے پولس رسول کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں، تو لوگوں کی زندگیاں بدل کر رہ جائیں گی. آمین. اور آپ نے دیکھا کہ بھائی مورس کی زندگی میں جب انہوں نے مسیح کی محبت کو قبول کیا تو ایک خداوند کی قدرت نے کام کرنا شروع کیا. یاد رکھیے پولس جس طرح سے کہتا ہے کہ اگر وہ جی نہیں اٹھا تو ہمارا منادی کرنا بے فائدہ ہے. لیکن آپ اس طرح کی بے شمار ملینز اینڈ ملینز گواہیوں کو دیکھ رہے ہیں. پروف ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے، زندگیوں کو ایسے ٹرانسفارم کرتی ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، پاک زندگی گزارنے کے لیے، جو صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہے کہ جی اٹھا مسیح موجود ہے. وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ زندگیوں میں کام کر رہا ہے. اس کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ بے حد ہے، آپ کی توقعات سے بالاتر ہے. اسے قبول کیجئے، جی اٹھے مسیح کو قبول کیجئے، اور یقیناً آپ اس کی جی اٹھی قدرت کا ایک ثمر، ایک اثر جو ہے وہ اپنے پھل اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے. سو بھائی مورس، تھینک یو ویری مچ. اور اس سیشن میں آپ ہمارے ساتھ تھے. عزیز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹر کے تعلق سے، عید قیامت المسیح کے تعلق سے اسپیشل ٹرانسمیشن، اور یہ یسوع کے گواہ میں آج کے 2 خادمین کے وسیلہ سے، ایک بہن کے وسیلہ سے، ایک بھائی کے وسیلہ سے آپ نے خداوند کی قدرت اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی جو برکتیں ہیں اور جو گواہیاں ہیں ان سے برکت پائی. اب وقت ہے کہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنی زندگی میں جی اٹھے مسیح کی قدرت کا جو بے حد ہے، جس کی تاثیر بہت بڑی ہے، آپ کی توقعات سے بالاتر ہے، آپ کی سوچ و خیالات سے بڑی ہے. اسے قبول کیجئے، اسے موقع دیجئے، اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاریے، گواہی رکھیں، اور ایک زوردار گواہی کے وسیلہ سے دنیا کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتے رہیے، ان کو بابرکت بنائیں. خداوند آپ کو برکت دے. سو ایک بار پھر سے اس سارے پروگرام کی طرف سے، میری طرف سے آپ سب کو مسیح کا جی اٹھنا بہت بہت مبارک ہو. یہ پروگرام دیکھتے رہیے. یسوع کے گواہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اسٹے کنیکٹڈ. گاڈ بلیس یو.